السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والے ہر ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹا کے لنک کو بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا کہ قسط نمبر 4۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ اگلے ہی پل ہاتھ آپس میں جکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ دلگیر انداز میں دہائی دے رہا تھا، چھوٹے بھائی، اگر تم نے میری شکایت بڑے بھائی سے کی تو قسم سے میں خودکشی کر لوں گا۔ اس کی ٹانگوں سے لپٹا وہ اب نہ نظر آنے والے آنسو بہا رہا تھا۔ ڈرامے باز، قطعی کوئی شرم نہ آئی تجھے بڑے بھائی پر مکہ تانتے ہوئے؟ اس کا کالر پکڑ کر اٹھاتے وہ گھبرائی تھی۔ ارے اب ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ نازل ہو چکے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے کہ یہ کون ہماری۔ یکدم ہی رک کر اس نے مومو کو دیکھا تھا جس کا چہرہ بس کھلنے ہی والا تھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ یہ کون ہمارے گھر کی خاتون کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے کھڑا ہے؟ مومو کو گھورتے وہ جس طرح بولا تھا اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی تھی۔ شیز، تم دیکھ رہے ہو اس کے ناٹک؟ اس کی یہی حرکتیں ہیں جو صبح صبح وہ مجھے بھی ہزاروں باتیں سنا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج بھی وہ اتنے خراب موڈ میں گئے ہیں، میرا حلق خشک ہو گیا اسے آوازیں دیتے دیتے، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تمہارے جانے کے بعد سے چند بار ہی فیکٹری گیا ہے۔ سدرا بہت ناراضی سے شاہ رخ کی شکایت اس سے کر رہی تھی۔ بھابھی، اس وقت لگائی بجائی کرتے ہوئے آپ دنیا کی انتہائی حسین خاتون لگ رہی ہیں مجھے، وہ جل کر بولا تھا۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے اور مجھے لگائی بجائی کا طعنہ دے رہے ہو؟ سدرا نے اسے گھورا تھا۔ تبھی مومو بھی وہیں چلی آئی تھی۔ کوئی بات نہ کرو مجھ سے، کتنا سمجھا کر گیا تھا میں تمہیں، پھر بھی تم نے وہی کیا۔ وہ ناراضی کے ساتھ شاہ رخ کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ تم اکیلے واپس کیوں آ گئے؟ کسی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ بلکہ سب کچھ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کلام کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ خاقان کی بچیاں کیسی دکھتی ہیں؟ جھیل سیف الملوک میں پریاں کب نہانے اترتی ہیں؟ ایک ہی سانس میں سوال کرتے ہوئے وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا، جبکہ سدرا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے مومو کو دیکھا تھا جو شاہ رخ پر جھپٹی تھی۔ اتنے دن بعد بھائی گھر آیا ہے، اس لیے قطعی بے چینی نہیں۔ جس جگہ کی شکل نہ دیکھی کبھی، وہاں کی عورتوں کی فکر لگی ہے تجھے، گھٹیا انسان۔ کھا جانے والے انداز میں اس نے شاہ رخ کی پشت پر ہاتھ برسائے تھے۔ بس کر دو، کتنا مارتی ہو تم اسے؟ شیز نے بمشکل ہی اس کے شکنجے سے شاہ رخ کو نکالا تھا۔ جانتے بھی ہو کہ نہ تو میں تمہارے ہاتھ روکنے کی غلطی کر سکتا ہوں، نہ ہی اپنی نظروں کے سامنے اپنے بھائی کو مار کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے مومو کو گھرکا تھا۔ چھوٹے بھائی، تمہاری اس محبت پر سلیوٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ شاہ رخ کے جلے ہوئے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ ضرور سلیوٹ کرو، لیکن پہلے ذرا جا کر میرا سارا سامان اندر لاؤ، باہر ہی رکھا ہے، وہ بولا تھا۔ چھوٹے بھائی، مجھے اس لیے تم سے اتنی محبت ہے کہ میری ہی موجودگی میں تمہیں سارے کام یاد آ جاتے ہیں۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ تم نے انہیں بھی اپنے آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ جوس کا گلاس اسے دیتے ہوئے سدرا نے پوچھا۔ نہیں، میں تو اچانک ہی صبح صبح آ کر آپ سب کو حیران کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ بھائی تو چلے بھی گئے ہیں، وہ بتا رہا تھا۔ میں انہیں ابھی فون پر تمہارے آنے کی اطلاع دے دیتی ہوں، وہ بولی تھی۔ کیا وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اتنے دن لگا کر واپس آئے ہو، تھوڑا سا ناراض تو ہوں گے، کیا کر سکتے تھے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بیٹا تم فکر مت کرو، ہم بڑے کو سنبھال لیں گے، ڈونٹ ٹیک ٹینشن۔ ناشتے پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے مومو نے تسلی دی تھی۔ دھوکہ مت دے جانا ممی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کاہے کی ممی؟ کس کی ممی؟ خبردار جو مجھ پر یہ بھیانک الزام لگایا۔ مومو نے رک کر اسے گھورا تھا۔ آ جاؤ، تم پہلے ناشتہ کرو پھر باہر نکلنا، سدرا نے اسے بلایا تھا۔ نہیں، میں اب بس بات لے کر سوؤں گا، اور پلیز مجھے بھائی کے آنے تک جگائیے گا مت، وہ بولا تھا۔ بھابھی، آپ کا ثبوت بیدار ہو چکا ہے اور اب بیڈ ٹی کے لیے بھیانک صدائیں لگا رہا ہے۔ شہری کو ایک ہاتھ میں سنبھالتے شاہ رخ اندر آیا تھا۔ بھابھی، میں اسے جتنا چھوڑ کر گیا تھا یہ تو ابھی تک اتنا ہی ہے، بچے کو شاہ رخ سے لیتے ہوئے وہ حیرت سے بولا تھا۔ اسے نیچے اتارو، ابھی یونیفارم پہن کر اسکول جائے گا یہ، وہ بھی دوڑتا ہوا۔ مومو کلس کر بولی تھی۔ مجال ہے جو تم کبھی میرے بچے کی عزت کر لو۔ سدرا کے گھورنے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تبھی کچن میں شان کی آمد ہوئی تھی۔
چھوٹے بھائی، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کب آئے؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولتا وہ اس کے گلے سے جا کر لگ گیا تھا، جبکہ سدرا دہل کر چیخی تھی۔ ارے میرے بچے کو باد یا شان! ان کی آواز پر وہ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ شیش کے ہاتھوں میں موجود بچہ بلبلا ہی اٹھا تھا۔ نہ اس نے گود لیا ہوتا تجھے جو لپٹ گیا جا کر۔ شان کے کندھے پر ہاتھ مارتے مومو نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ ارے بند کر یہ بھونڈی آوازیں، تجھے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے حلق پھاڑنے کا۔ وہ روتے ہوئے شہری کو گھرک رہی تھی۔ کچن سے باہر نکلتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا، جبکہ وہ خود بھی بروقت ایک قدم کے فاصلے پر رک کر ساکت ہوئی تھی۔ دوسری جانب شیش کے ہمراہ ہی باہر آتے شاہ رخ نے فوراً ہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا جانے والی نظروں سے سارا کو دیکھا تھا۔ آنکھیں جھپک لو اور آگے بڑھ جاؤ۔ وہ سارا سے ہی مخاطب تھا، جبکہ شیش نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے سارا کی پشت کو دیکھا تھا، جو شاہ رخ کی ہدایت پر کچن میں جا رہی تھی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ خوشمگی نظروں سے شاہ رخ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بہن ہے بھابھی کی، اور ایک بات غور سے سن لو چھوٹے بھائی، تمہارے جگر کا دل آ چکا ہے بھابھی کی اس بہن پر۔ اوہ اچھی بات ہے، مگر یہ حادثہ کب ہوا؟ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرت کے ساتھ شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ یہ حادثہ تب ہوا جب میں نے بڑے بھائی کو اس کی فل سپیڈ میں چلتی ہوئی زبان کے آگے خاموش ہوتے دیکھا تھا۔ اور تم جانتے ہو بڑے بھائی کے دشمنوں سے محبت کرنا میرا فرض ہے، وہ مسکراتے ہوئے فخری انداز میں بتا رہا تھا۔ اور اپنے اس فرض کے بارے میں تم مجھے کیوں باخبر کر رہے ہو؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ اس لیے تاکہ تم میرے اس فرض میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرو۔ شمسو بھائی کی سپوت کا بہت فائدہ اٹھاتے ہو تم، مگر میں ابھی سے بتا رہا ہوں، اس لڑکی پر صبر نہیں کروں گا میں۔ لڑنے والے انداز میں اسے باور کرواتے وہ رکا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شیش مومو کی طرف متوجہ ہوا، جو سامنے کھڑی خونخوار نظروں سے شاہ رخ کو دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی تمہیں آواز دینے ہی لگا تھا، اچھا ہوا تم خود آ گئیں۔ آ جاؤ حضرت فارغ کھڑے ہیں، کام سے لگو۔ مومو کو تاکید کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ توقع کے عین مطابق پیچھے سے مومو کی دھاڑیں اور شاہ رخ کی تکلیف دہ چنگھاڑیں بلند ہونے لگی تھیں۔ گھر کی تمام لائٹس آف کرنے سے پہلے اس نے معمول کی طرح پہلے تمام کھڑکی دروازوں کے لاک چیک کیے تھے۔ گھر میں وہ ماں بیٹی تنہا ہوتے تھے، اس لیے رات کے وقت وہ زیادہ محتاط ہو جاتی تھی، مگر اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ اس بلڈنگ کی تمام ہی فیملیز سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ دوسرا یہ کہ علاقہ بھی اب مکمل آباد اور پر رونق ہو گیا تھا۔ کافی تعداد میں آس پاس فلیٹس کی بلڈنگز اب وسیع رقبے تک پھیل چکی تھیں۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ خود بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی جب فون کی بیل نے اسے چونکایا تھا۔ تم اس وقت کیوں فون کیا تم نے؟ حیرت بھری مدھم آواز میں پوچھتے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں اور کسی وقت فون نہیں کر سکا، اس لیے مجھے یہی وقت ٹھیک لگا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہے تو میں فون بند کر دیتا ہوں، وہ بولا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے حیرانی ہوئی تھی اس وقت تمہاری آواز سن کر، وہ بولی تھی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس لیے فون کیا ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ مگر تم آج ہی تو مجھ سے ملے تھے، اور اب اور کون سی بات کرنی تھی جو اس وقت کرنا ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ آپ کو میرے فون پر اعتراض ہوگا تو… نہیں مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، وہ درمیان میں ہی بولی تھی۔ اچھا خیر تم سناؤ اب کیا کر رہے تھے؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ رہی تھی۔ میں سب کے سونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ پھر تم مجھے فون کر سکو۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ اتفاق سے تم نے میرا فون اٹینڈ کر لیا، اس کے بعد اچانک ہی تمہیں یاد آتا ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، پھر اچانک ہی تمہیں یاد آتا ہے کہ اس وقت تم فون کر کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ اتنے عرصے سے کیا بے ہوش تھے تم؟ وہ مسکراتی آواز میں بولی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے بھی میں آپ سے ملنا اور بات کرنا چاہتا تھا، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ اب ہم سب کو بھی ناپسند کرتی ہوں گی، تو اسی لیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہارے بھائی نے تو لگتا ہے میرے خلاف سب کو بھڑکا رکھا ہے، وہ کچھ ناگواری سے بولی تھی۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف کچھ کیوں کہیں گے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ ظاہر ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں تو اچھے ہی لگیں گے، مگر تم یہ مجھے مت بتاؤ، وہ اکتاہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ آپ ہمارے گھر آئیں، میں چاہتا ہوں۔ وہ آپ کی بہن کا بھی تو گھر ہے، وہ بولا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، مگر یہ معلوم ہے کہ وہ گھر اس شخص کا بھی ہے جسے تم اپنا بھائی کہتے ہو۔ آپ انہیں اتنا کیوں ناپسند کرتی ہیں،
وہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھو تم مجھ سے اس بارے میں بات مت کرو ورنہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ آپ ناراض مت ہوں، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ انہیں اس قدر ناپسند کیوں کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ اصرار تھا۔ بس وہ مجھے آپ ہی کے لیے بالکل پسند نہیں تھے، میری بہن کے لیے تو کوئی شاندار قسم کی زندگی گزارنے والا بندہ ہونا چاہیے تھا، مگر بولتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چلیں اس بارے میں آپ سے میں بعد میں بات کروں گا، وہ بولا تھا۔ ایک بات بتائیں، آپ نے پہلی بار میرے بھائی کو کب دیکھا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسی وقت جب تم نے فون کر کے اسے بلایا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آئے گا۔ تم جانتے ہو تھپڑوں سے منہ پاٹ دیا تھا اس نے میرا، اور اس طرح میرے پیچھے بھاگا تھا جیسے میں نے ہی۔ یکدم ہی غصیلے انداز میں بولتے وہ رکی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وہ بولی تھی۔ جواباً دوسری جانب وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر جلدی پہنچ گئے تھے؟ کسی نے پوچھا تو نہیں تھا کہ کہاں غائب تھے؟ اپنے لفظوں کی سختی کا اسے احساس ہوا تھا، اس لیے اب ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں جلدی پہنچ گیا تھا گھر، اور کسی کو پتہ نہیں چلا تھا میرے جانے کا، اس لیے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ بولا تھا۔ ابھی آپ کیا کر رہی تھیں میرے کال کرنے سے پہلے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم یہ آپ جناب کے بغیر مجھ سے بات نہیں کر سکتے کیا؟ وہ بولی تھی۔ کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے یہ بات کہی تو اب ہے۔ کیا مطلب؟ میں ابھی بھی نہ کہتی تو تم اس طرح مجھ سے بات کرتے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ پھر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو یہ برا لگتا کہ میں آپ کو تم کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہوں۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک کہی تم نے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات کہنی ہے؟ اس نے کہا تھا۔ اگر میں آپ کے کالج آ جایا کروں تو آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگے گا؟ اس کے سوال پر وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ دیکھو تمہارا اس طرح میرے کالج آنا مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، اور وہاں تو سب کی اتنی نظریں پڑیں گی۔ اس نے سلیقے سے انکار کیا تھا۔ میں اس پارک میں ہی آپ سے ملوں گا جہاں آج آپ لے گئی تھی، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے فوراً ہی حل نکالنے پر وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی تمہارا اس طرح آنا ٹھیک نہیں ہوگا، پہلے ہی تمہارے گھر میں کوئی تمہیں تنہا باہر نہیں جانے دیتا، اس کے بعد بھی تمہارا ایسے چھپ کر آنا غلط ہوگا، وہ بولی تھی، کیونکہ اسے عجیب لگا تھا اسے آنے کی اجازت دینا۔ وہ سب میرا مسئلہ ہے، میں ہینڈل کر سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بات کریں، میرا آنا آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ قائل ہونے کو تیار نہیں تھا، اس لیے پھر پوچھ رہا تھا۔ مگر تمہیں اس طرح آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ کر روکے۔ آپ میرے گھر نہیں آتی ہیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، تو پھر میں آپ سے کہاں ملوں؟ اس کا سوال نظر انداز کیے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، تم مجھ سے ملو ہی کیوں؟ وہ عاجز آ جانے والے انداز میں بولی تھی۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں کسی غلط نیت کے ساتھ تو آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ کچھ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب بھی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آ جانا، مجھے برا نہیں لگے گا، بالآخر اسے یہ کہنا پڑا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا تھا، وہاں سبھی اسے جمع نظر آئے تھے، گراؤنڈ کی باؤنڈری پر، اور اس کے ساتھ کرسیاں بچھائے خوشگوار ماحول میں باتوں میں مصروف تھے۔ گھر کی خواتین بھی وہاں موجود تھیں، کچھ وہاں چائے سرو کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی تھیں، دور سے وہ بھی اسے دیکھ سکتی تھی۔ اپنے سارے کزنز کے درمیان سب سے آگے، سب سے نمایاں، ہنی مستقل اس کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، جبکہ وہاں شمس بھی موجود تھے۔ یقیناً گھر کے وہ سبھی لڑکے جو شیز کے ہمراہ ٹرپ پر گئے تھے، اس کی تفصیلات سے اپنے بڑوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ زور و شور سے گفتگو کی آوازیں اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ کتنی پر رونق جگہ تھی یہ، سب کے پوشن الگ تھے، مگر سب ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ اسے اس گھر میں کچھ پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو، یہاں کا نظام اور یہاں بسنے والوں کی ملنساری بہت پسند آئی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے برابر کی محبت اور اپنائیت یہاں کے ہر مکین کے دل میں تھی، جس کا جہاں دل چاہتا کھانے کے لیے پہنچ جاتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سدرا جب بھی کوئی خاص ڈش بناتی تو سبھی پوشن کا حصہ پہلے سے نکال کر پہنچا دیتی۔ اسی طرح سدرا کو بھی یہاں ویسے ہی محبت اور عزت دی جاتی تھی۔ یہاں رہ کر وہ دیکھ چکی تھی، کہیں کوئی اجنبیت اور تکلف کا احساس نہیں تھا۔ سارا کچن کا کام تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اب تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔
سدرا کی آواز پر وہ چونک کر ان کی سمت متوجہ ہوئی تھی، پھر اس بات میں سر ہلاتے کچن سے باہر نکل گئی۔ کالج کے باہر آ کر اس نے اپنی فرینڈز کو خدا حافظ کہا تھا اور پھر پلٹتے ہوئے اس کی نظر دور سٹاپ تک گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ دوسری جانب اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کل جس جگہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اسی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر پارک کے گیٹ کی سمت دیکھا تھا، جہاں سے وہ اس کی تقلید میں ہی آ رہی تھی۔ رات کو جب میں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی تھی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم آج ہی یہاں آ جاؤ گے۔ ابھی کل ہی تو تم مجھ سے ملے تھے۔ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی، آج تم مجھ سے پانی کے لیے نہیں پوچھو گی؟ اس کی بات نظر انداز کیے وہ بولا، نہیں پوچھوں گی بلکہ دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور پانی کی بوتل نکال کر اس کی سمت بڑھا دی تھی۔ تمہارا اس طرح آنا اگر سب کی نظروں میں آ گیا تو کیا کرو گے تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ بس خاموشی سے پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اتنی کڑی دھوپ میں تم اپنے گھر سے یہاں تک آتے رہے تو خرد ہو جاؤ گے۔ اتنی دور ہے تمہارا گھر، کچھ اندازہ ہے؟ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ جواباً وہ اس بار بھی خاموش رہا تھا۔ دوسری جانب وہ کچھ جھلا سی گئی۔ کیا تم کل بھی یہاں آؤ گے؟ اس کے پوچھنے پر اس بار وہ اس کی سمت دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ بہت سنجیدہ انداز میں اس کے جواباً سوال کرنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں کبھی اس طرح اپنے گھر سے اتنی دور تنہا نکل کر کسی لڑکی سے ملنے نہیں گیا۔ میں یہاں تک کیسے آ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور آگے بھی روز کس طرح آ جاؤں گا یہ بھی مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا بول رہے ہو؟ بولتے ہوئے وہ ہنسی بھی تھی، جبکہ وہ اس طرح سنجیدگی سے اس کی سفید چادر میں قید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ پڑھتے بھی ہو یا گھر میں بس آرام ہی کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بالکل پڑھتا ہوں، اور اگلے سال تو میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، اس لیے ابھی سے بھائی کو کنونس کرنا شروع کر چکا ہوں۔ وہ بولا تھا۔ مان جائیں گے وہ بولی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے وہ انکار نہیں کریں گے، مان جائیں گے، کیونکہ وہاں میرے ساتھ میرے دوسرے کزنز بھی ہوں گے۔ وہ بولا، کل تم نے کہا تھا کہ تم نے اپنی بہن کے لیے ایسے انسان کو سوچا تھا جو بہت شاندار زندگی گزارتا ہو۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ لیکن تمہیں یہ اندازہ تو ہوگا کہ میرے بھائی نے بھابھی کو کسی چیز کے لیے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ چند سال پہلے تک وہ اسٹرگل کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے تمہاری بہن سے شادی کی تھی تو ان کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ بہت شاندار نہ صحیح مگر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بولا، اگر ایسا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور پھر یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ان کی کامیابی یا ناکامی سے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تم تو ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی ہو۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھو، اگر میں یہاں بیٹھ کر تم سے بات کر رہی ہوں تو اس لیے نہیں کہ تم میری بہن کے شوہر کے بھائی ہو، لیکن اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو یہ اس کے لیے ضرور ہوگا کہ تم اس شخص کے بھائی ہو، سمجھے؟ وہ ناگوار لہجے میں اسے جتا رہی تھی۔ میں اب ان کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ مصالحانہ لہجے میں بولا، اور یہ تم بہت اچھا ہی کرو گے۔ وہ نخوت کے ساتھ بولی تھی۔ شیز، اسے پکارتے ہوئے وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی سمت آئی تھی، جو ریلنگ پر ہاتھ رکھے رک کر ان کی طرف پلٹا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ 2 گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں میں، وہ پریشان انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں کہیں نہیں گیا تھا، یہی تھا، عاطف کے پاس۔ اس نے اپنے کزن کا نام لیا۔ عاطف صبح سے کسی کام کی وجہ سے گھر گیا ہوا ہے۔ میں چچی کی طرف گئی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ تو آپ مجھے چیک کرنے کے لیے وہاں چلی گئی تھی؟ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی ان کی طرف چلی گئی تھی، مگر تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ تم جانتے ہو میں کس قدر پریشان ہو رہی تھی۔ شمس کو فون پر یہ اطلاع دینے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ وہ تو مجھ پر ہی برہم ہوتے۔ وہ بولی تھی، بھابھی، میں کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں جو آپ میرے لیے پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا میں اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتا؟ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ شیز، تم جانتے ہو اپنے بھائی کو، تمہارے لیے وہ کتنے حساس ہیں۔ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اسی بگڑے انداز میں جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔
شیز تم کہاں گئے تھے یہ مجھے بتا کر جاؤ۔ ان کی آواز پر وہ ایک بار پھر رک کر ان کی طرف پلٹا تھا۔ میں ایسے ہی بس باہر گیا تھا، وہ بولا تھا۔ 2 گھنٹوں کے لیے ایسے ہی باہر نہیں نکلا جاتا، اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ 1 ہفتے سے تمہارا یہی معمول بن چکا ہے۔ روز دوپہر میں تم غائب ہو جاتے ہو۔ تمہارے ہی کہنے پر اب تو میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ تم عاطف کی وجہ سے چچی کی طرف ہوتے ہو، مگر آج وہ بتا رہی تھی کہ تم 1 ہفتے سے ان کی طرف نہیں گئے ہو۔ جب آپ سب کچھ پتا کر چکی ہیں تو پھر آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ کسی دن میرا دم گھٹ جائے گا اس گھر میں۔ یکدم ہی ان کی بات کاٹ کر وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا، اور اگلے ہی پل جارحانہ انداز میں سیڑھیاں طے کرتا اوپر چلا گیا۔ دوسری جانب وہ جو دنگ کھڑی تھی، تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے ہی اوپر گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ مزید دہل کر اس کے قریب آئی تھی جو بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ شیز، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کیا کہا ہے تم سے جو؟ بے طرح پریشان ہو کر انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، میں اب تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی، مگر تم اس طرح یہ رونا بند کرو۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو ذرا، دھوپ میں تم نے اپنا کیا حشر کر لیا ہے۔ پتہ بھی ہے اتنی تیز دھوپ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آنکھیں دیکھو کتنی سرخ ہو گئی ہیں، اوپر سے رو رو کر اور سجالی ہیں۔ تمہارے بھائی نے ایک نظر میں ہی جان لینا ہے کہ تم روئے تھے، اور پھر پتہ ہے نا وہ کتنے سوال شروع کر دیں گے۔ کیا جواب دو گے؟ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے وہ بول رہی تھی۔ چلو اب اٹھو اور جا کر چہرہ ٹھیک کرو۔ ذرا سی بات پر تم لڑکیوں کی طرح آنسو بہانا شروع کر دیتے ہو۔ اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کچھ چونک کر بیڈ کی سمت دیکھا، اور پھر حیران ہوتی ہوئی اس سیاہ بیگ کی سمت آئی تھی جس پر ایک سفید کاغذ رکھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کاغذ اٹھا کر اس پر موجود تحریر کو پڑھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سرزمین پر بھی جنت کا کچھ حصہ موجود ہے، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین کرنا پڑا۔ ہر اس منظر نے جس نے میرے دل کو میری آنکھوں کو اپنے طلسم میں جکڑا، وہاں مجھے تم بہت یاد آئی تھی، کیونکہ ایسی کیفیت میں تمہارے سامنے ہی محسوس کرتا ہوں، ہر وہ جگہ جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا رہا کہ تم میرے بہت قریب ہو۔ یادگار کے طور پر میں نے کچھ نہ کچھ وہاں سے تمہارے لیے بطور تحفہ لیا ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کون سی چیز کس جگہ سے لی ہے، اس کے لیے تو تمہیں مجھ سے بات کرنی پڑے گی، ہے نا؟ تو اب میں کئی دنوں سے مستقل ایک ہی کیا جانے والا سوال کہ تم کب تک مجھ سے بات نہیں کرو گی کو بدل کر یہ سوال پوچھوں گا کہ اب کب مجھ سے بات کرو گی۔ کاغذ آنکھوں سے سامنے سے ہٹا کر اسے سینے سے لگاتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ اگر کچھ دیر تک اور تم فون نہ کرتے تو میں سو چکی ہوتی۔ صوفے پر پیر چڑھا کر آرام سے بیٹھتے وہ بولی تھی۔ دراصل آج میرے سارے کزنز اور بڑے ہمارے گھر میں جمع تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب گئے ہیں، اور آج تو سب نے مل کر بھائی اور بھابھی کا خوب ریکارڈ لگایا ہے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے آج بھابھی کا رشتہ آیا تھا۔ اس کی تفصیل سے بتانے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے والی بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر ایک فیملی کچھ دن پہلے آئی ہے۔ اس گھر کے ٹیرس سے ہمارا پورشن بالکل سامنے پڑتا ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ اس گھر کے ٹیرس پر ایک خاتون کھڑی ہمارے پورشن کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اکثر بھابھی میری ساری کزنز کے ساتھ مل کر پورے گھر کے مین گیٹ تک دھلائی وغیرہ کرتی رہتی ہیں۔ 2 دن پہلے بھی اس کام میں مصروف تھی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر باہر کا گیٹ دھلوایا تھا۔ گیٹ کی دھلائی کرنے کے بعد بھابھی تو اندر چلی گئیں، میں باہر جمع ہو جانے والا پانی صاف کرنے لگا۔ تبھی وہی سامنے ٹاپ فلور والی خاتون ایک لڑکی کے ساتھ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، وہ جو لڑکی اندر گئی ہے تمہاری بہن ہے۔ ان کے سوال پر میں نے حیران ہو کر اندر دیکھا جہاں میری 3-4 کزنز موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو ابھی 2 چوٹیاں باندھے گیٹ دھو رہی تھی۔ ہاں، آپ ہی کی عادت شروع سے ہے، جب بھی آئلنگ کرتی ہیں بالوں کی 2 چوٹیاں باندھ کر رکھتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے درمیان میں بولی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا ان سے؟ وہ تجسس کے ساتھ بولی تھی۔ میں نے کہہ دیا، ہاں وہ میری بہن ہے۔ تم نے یہ کیوں کہہ دیا؟ وہ بولی تھی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کس نیت سے پوچھ رہی ہیں، میں تو پہلے ہی ان کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ ایک تو بھابھی نے جھاڑو وائپر پکڑا کر مجھے باہر دھکیل دیا کہ سارا پانی ہٹاؤ، اوپر سے وہ خاتون آ گئیں۔ جان چھڑانے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ بتا رہا تھا۔
آج شام وہی خاتون مزید 2-3 خواتین کو ساتھ لیے اور فروٹ کے بڑے بڑے شاپرز اٹھائے ہمارے گھر آ گئیں، اور آتے ہی ان کا ٹکراؤ میرے بڑے بھائی سے ہو گیا۔ بھائی سے وہ اپنا تعارف کروانے لگی کہ ہم آپ کے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان خواتین کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھر کے کسی بڑے کو بلاؤ، اور فروٹ کے شاپرز میرے حوالے کر دیے۔ میں یہ بات بھائی سے کہنے لگا تو بھابھی پہلے ہی مہمانوں کا سن کر ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر کچن کی طرف چلا گیا اور اس طرح آموں پر ٹوٹ پڑا جیسے زندگی میں پہلی بار آم دیکھے ہیں، اور میرے دونوں بھائی دوسرے شاپرز کے فروٹ پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہوش تو تب آیا جب بھابھی روتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ میں حیران پریشان ان سے پوچھ رہا تھا مگر رونے کی وجہ تو وہ کچھ بتائیں نہ، بس روتی ہی جائیں۔ میں فوراً ہی کچن سے نکلا تو ڈرائنگ روم سے بھائی کی بلند آواز آ رہی تھی جو ان مہمان خواتین سے بہت غصے میں کہہ رہے تھے کہ وہ میری بیوی ہے، میری بچی کی ماں ہے، آپ کس طرح میرے ہی سامنے اس کے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ تصدیق تو کرنی چاہیے، اس طرح منہ اٹھا کر آیا جاتا ہے؟ وہ خوب ان خواتین کو شرمندہ کر رہے تھے، جبکہ اندر وہ خاتون شرمندگی کے ساتھ بول رہی تھی کہ یہ جو لڑکا ہمیں یہاں بٹھا کر گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے ہی بتایا تھا کہ وہ میری بہن ہے۔ بس ان خاتون کا یہ بتانا تھا کہ بھائی نے جس طرح دھاڑ کر مجھے آواز دی تھی، یقین کرو سر پر پیر رکھ کر میں وہاں سے بھاگا تھا۔ اس کے بتانے پر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ بعد میں یہ بھی ہوا کہ جب وہ خواتین شرمندہ ہو کر بھائی سے معذرت کرتے واپس جا رہی تھیں تو بھائی نے ان سے یہ کہا کہ اپنے فروٹ بھی واپس لے جائیں، اور جب وہ فروٹس لینے کچن میں آئے تو میرے دونوں بھائی لگے پڑے تھے فروٹ کا نام و نشان مٹانے پر۔ بھائی تو پہلے ہی غصے میں تھے۔ بھائیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ ان کے ہی جوتے چپل اتروا کر بھائی نے دونوں کو وہیں پیٹا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فروٹس کیسے واپس کیے ان خواتین کو؟ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولی، کہاں سے واپس کرتے؟ میرے بھائی تو گھر میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں چھوڑتے، اور وہ تو مفت کا مال ہاتھ لگ گیا تھا۔ انہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ بھابھی وہیں موجود رو رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہوا کہ بھائی کو اتنا غصے میں دیکھ کر وہ خواتین سب کچھ بھلائے تیر کی طرح ہمارے گھر سے چلی گئی تھیں۔ عزت رہ گئی، ورنہ فروٹ واپس مانگ لیتی تو میرے بھائیوں کو بڑے بھائی نے الٹا لٹکا کر مارنا تھا، اور میں نے تو چند منٹوں میں ہی اتنے سارے آم ہڑپ کر لیے تھے کہ تمہیں مار نہیں پڑی، تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، میں تو بروقت ہی سیدھا بھاگ کر تایا ابو کے پوشن میں گیا تھا، اس لیے بچت ہو گئی۔ جس کو پتہ چلتا گیا سب ہمارے گھر میں آتے گئے بھائی کے غصے کو اور ہوا دینے کے لیے۔ بھابھی تو مستقل روئے ہی جا رہی تھیں، بھائی کے سامنے ہی نہیں آ رہی تھیں، حالانکہ بھائی نے انہیں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ابھی بھی وہ بھائی کے سونے کے بعد کمرے میں گئی ہیں، مگر انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگائے کہ ان کے شوہر کے سامنے میں نے انہیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ بہت اچھا ہوا، اور مار پڑنی چاہیے تھی، سارے فساد کی جڑ تم ہی تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، اب تم کہیں بھابھی سے اس بارے میں پوچھ نہ لینا، ورنہ وہ تو یہی پوچھیں گی کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا۔ وہ تاکید کر رہا تھا، اگر تم مجھ سے بات کرتے ہو تو یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، مگر میں خود بھی انہیں یہ نہیں بتا سکتی ہوں کہ میری تم سے بات ہوئی ہے۔ وہ بولی تھی، کیوں؟ تم کیوں نہیں بتا سکتی یہ انہیں؟ وہ بولا تھا، دراصل وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی، میں بعد میں تمہیں بتا دوں گی۔ نہیں، مجھے ابھی بتاؤ، وہ بولا تھا۔ دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، دراصل میں نے آپ ہی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں کر دی تھیں جو کہ تمہارے بھائی نے بھی سن لی تھیں، حالانکہ بعد میں مجھے بہت ندامت بھی ہوئی، اس لیے آپ ہی سے معذرت کرنے کے لیے ہی میں نے اس رات فون کیا تھا جو تم نے اٹینڈ کر لیا۔ وہ کچھ شرمندہ لہجے میں مگر صاف گوئی سے بولی تھی، کیا غلط باتیں کی تھی تم نے؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ بتاؤ مجھے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا وہ سب، میں دوبارہ وہ سب نہیں دہرا سکتی، پتہ نہیں میں نے کیسے وہ سب۔ ندامت کے ساتھ بولتے وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر بولا، مجھے کچھ اندازہ تو ہے، اس دن بھائی بہت خراب موڈ میں تمہارے گھر سے واپس آئے تھے، اور بھابھی کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ روتی رہی ہیں، اور پھر بھائی کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے ہی تعلق رکھنے والی کسی بات کو لے کر وہ غصے میں ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا،
وہ آپ ہی پر غصہ کر رہے ہوں گے۔ غلط بات تو میں نے کی تھی، جو کہنا تھا برا بھلا مجھے کہتے، مگر میری بہن پر اپنا غصہ کیوں نکال رہے تھے؟ یکدم ہی ساری شرمندگی بھول کر وہ بگڑے انداز میں بولی تھی، تم میرے بھائی کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں نہیں کر سکتی، اس قابل تو ہوں پہلے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اب بند کرو فون، اگر تم بھی مجھے اپنے خلاف کہی گئی ان غلط باتوں کے لیے معاف نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اپنے بھائی کی طرح تم بھی مجھ سے منہ پھیر کر ہی رکھو۔ میں نے تو تم سے کوئی شکایت نہیں کی ہے، پھر تم مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ مدھم لہجے میں شکایت کر رہا تھا۔ تم نے جو بھی کہا غلط تو نہیں کہا تھا، وہ سب کچھ سچ ہی تو تھا جو تم نے کہا۔ بولتے ہوئے وہ یکدم ہی رکا تھا۔ سارا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ تم رو مت، میں نے اس لیے تو تم سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ پلیز تم رونا بند کرو اور بات کرو مجھ سے۔ اس کی سسکیوں پر وہ حد درجہ پریشان ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس طرح تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ سسکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ آپی نے اپنے شوہر کے سامنے پہلے بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور آج بھی وہ ان کے لیے مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ امی بھی آئے دن مجھے ہی برا کہتی رہتی ہیں کہ میری وجہ سے ان کا داماد ان کے گھر آنے سے کتراتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے سارا، تم ان کی بہن ہو، بھابھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، وہ تو تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ کچھ دن میں ان کی ناراضگی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں نے تمہیں اتنا ہنسایا ہے، اس لیے نہیں کہ تم رو کر حساب برابر کر دو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ اچھا اب فون بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے میں فون بند کر دیتا ہوں، مگر تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ سو جاؤ گی، روگی بالکل نہیں، وہ بولا تھا۔ اچھا وعدہ نہیں روؤں گی، خدا حافظ کہہ دو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جواباً دوسری جانب اس نے واقعی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔